جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اعرابی لوگ، جو لوگ دیہات کے رہنے والے تھے، جو لوگ دیہات سے ہمارے نبی کے پاس آتے تھے، ایمان سیکھتے تھے، اسلام سیکھتے تھے، اسلام کا کلمہ پڑھتے تھے، تو جب وہ اسلام کا کلمہ پڑھے اور پڑھ کر وہ یہ کہنے لگے، اور اس میں کچھ خرافات قسم کے بھی لوگ تھے۔ آج کے جس طرح کے دور کے جو کچھ بکرات حضرات ہوتے ہیں، جو دادا گیری کرنے والے حضرات ہوتے ہیں، تو یہ ہر زمانے میں، وہ نبی کا زمانہ ہو یا صحابہ کا زمانہ ہو یا طب تابعین کا زمانہ ہو یا علماء کرام کا زمانہ ہو یا اولیاء کرام کا زمانہ ہو، اس طرح کے اوباش قسم کے لوگ، فضول باتیں کرنے والے لوگ ہر زمانے میں پائے گئے۔ اور ہمارے نبی کے آنے سے پہلے کا بھی وہ لوگ وہ کرتے تھے جس کا حکم نہیں دیا گیا، جو کہا نہیں جاتا تھا وہ کرتے تھے، اور جس کا حکم نہیں دیا گیا، جس کو نہیں کیا گیا، وہ کام کیا کرتے تھے۔ یہ اس زمانے کے، ہمارے نبی کے زمانے سے پہلے کے زمانے کا لوگوں کا بھی یہی مزاج تھا کہ نبی نے جو کام نہیں کہا کرنے کے لیے، صحابہ نے جو نبی کے پاس رہتے تھے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے قریب میں رہنے والے لوگوں نے وہ باتیں نہیں کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کیا، موسیٰ نے نہیں کیا، ہارون نے نہیں کیا، یحییٰ نے نہیں کیا، یعقوب نے نہیں کیا، داؤد نے نہیں کیا، سلیمان نے نہیں کیا، لیکن لوگ کرتے تھے، وہ کام کرتے تھے جس کا نبی نے حکم نہیں دیا۔ اب کسی نبی کو تورات ملا، زبور ملا، انجیل ملا، وہ ساری چیزیں اس میں نہیں ہے، لیکن لوگ کر رہے ہیں۔ تو ہمارے نبی کے زمانے میں بھی اور اس دور کے مسلمانوں کا جو مزاج ہے وہ یہی ہے، یفعلون ما لا یؤمرون، جس کا حکم نہیں ہے وہ کام کیے جا رہے ہیں۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ تو وہ اعرابی لوگ، بدو لوگ یہ کہتے تھے کہ قالت الاعراب آمنا، بدو نے کہا کہ ہم نے ایمان لے آیا، ولكن قولوا اسلمنا۔ اب اللہ ارشاد باری ہوتا ہے کہ اے نبی لوگوں سے کہیے، ان بدوؤں سے کہیے، ان دیہاتیوں سے کہیے، ان گواروں سے کہیے، ایمان میں داخل نہیں ہوئے ابھی تک۔ ایمان الگ چیز ہے اور مسلمان، لفظ اسلام یہ الگ چیز ہے، دونوں ایک ساتھ ہو جائے۔ ہاں، یہ دونوں ایک ساتھ ہو سکتے ہیں صحابہ کے متعلق، یہ دونوں لفظ ایک ساتھ ہو سکتے ہیں نبیوں کے متعلق، یہ دونوں لفظ استعمال ہو سکتے ہیں اولیاء کرام کے متعلق، طب تابعین کے متعلق، بڑے بڑے اکابرین کے کہ ان کی باتیں ہوں اور یہ لفظ استعمال ہو، تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ ایمان والے بھی اور مسلمان بھی ہیں۔ لیکن یہ اعرابی لوگوں کے بارے میں، بدوؤں کے بارے میں، گواروں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں سے کہیے کہ ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے، وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، بلکہ ان لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کو کہیے کہ تم نے اسلام قبول کر لیو، اسلام میں داخل ہو گئے ہو۔ اب اگر تم اسلام میں داخل ہوئے تو وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اب اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی پوری اسی طرح سے اتباع کرو گے جس طرح سے اللہ چاہتا ہے اور جس طرح سے اس کا رسول، اس کا حبیب، اس کا پیغمبر چاہتا ہے، اور اگر اس طرح سے تم نے اس کی اطاعت کی، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو لا یلدکم من اعمالکم شیئا، تو تم کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میں ایمان میں داخل ہو گیا، میں نے ایمان قبول کر لیا، بلکہ اللہ رب العزت جانتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے۔ تمہیں اعلان کرنے کی ضرورت نہیں، میں یہاں پر منبر پہ بیٹھ کے یہ کہوں کہ میں ایمان میں داخل ہو گیا، میں ایمان میں داخل ہو گیا، اس اعلان کو کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے، اللہ مخفی رازوں کو جاننے والا ہے، تو وہ ہمارے ایمان کو جانتا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان داخل ہوا کہ نہیں۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرتے ہو، اطاعت کرتے ہو، لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو ان اعمال میں سے ذرہ برابر بھی کچھ کمی بیشی نہیں کیا جائے گا۔ تم جس طرح کے اعمال کرو گے اس طرح کے وہ سارے اعمال کو تم اپنے نامہ اعمال میں پاؤ گے میدان حشر کے دن۔ لا یلدکم من اعمالکم شیئا، ذرہ برابر بھی تمہارے اس اعمال میں سے، ان کاموں میں سے، ان عمل میں سے جس کو تم نے دنیا کے اندر کیا، اطاعت رسول میں، اطاعت الہی میں کیا، اس میں سے ذرہ برابر بھی اللہ کمی کرنے والی ذات نہیں ہے، اللہ کمی کرنے والا نہیں ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، اب اللہ کہ اپنی بادشاہت، اپنی شہنشاہت کا اعلان کر رہا ہے۔
اپنی غفاری کا اعلان کر رہا، ان اللہ غفور الرحیم، کہ بے شک وہ اللہ جس نے پوری دنیا کو بنایا، وہ اللہ جس نے ہم کو نبیوں کے ذریعے سے ایمان سمجھایا، وہ اللہ جس نے ہمیں ایمان کی دولت سے، اسلام کی دولت سے نوازا، وہ اللہ بڑا غفار ہے، بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا معاف کرنے والا ذات ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسلہ، اب ایمان والے کون ہیں؟ بے شک مومن کون ہے؟ اللہ اس کی وضاحت خود فرما رہا سورہ حجرات کے اندر، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسلہ، کہ بے شک مومن تو وہ ہیں، ایمان والے تو وہ ہیں، دلوں میں ایمان اس کے داخل ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانتے ہیں۔ دیکھیے اسلام اور ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اسلام میں داخل ہو گئے، اسلام کا کلمہ پڑھ لیا، کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ آپ نے کہہ دیا زبان سے، یہ ظاہری طور پر آپ کو لوگ مسلمان کہیں گے، ظاہری طور میں آپ اسلام کے ماننے والے ہیں، آپ نے ٹوپی لگا لیا، آپ نے داڑھی رکھ لی، آپ نے لباس اسلامی شریعت کا پہن لیا، اسلامی شریعت کی ٹوپی آپ نے اپنے سروں کے اوپر رکھ لی، یہ ظاہری طور میں یہ ساری چیزیں، یہ عمل جو ظاہری میں نظر آ رہی ہے، یہ آپ کے اسلام ہونے کو درسا رہا ہے۔ آپ نماز پڑھنے آ رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، سجدے میں آپ کا دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ سجدے میں آپ کا یقین ہے یا نہیں ہے؟ رکوع پر آپ کا ایمان اور یقین ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کی ذات پر آپ کا یقین اور ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ یہ میں نہیں جان رہا ہوں، لیکن میں جان رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ آپ سجدہ کرنے کے لیے آئے ہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ رکوعات کرنے کے لیے آئے ہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ تکبیر تحریمہ کے ساتھ آپ نے یہ اعلان کر دیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر۔ اس معاملے کو آپ جانتے ہیں کہ آپ کے دلوں میں اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی کتنی زیادہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے اوپر، اللہ کی ذات پر آپ کا یقین کتنا زیادہ ہے، آپ کا ایمان کس درجے کا، اس کا جائزہ آپ لیں گے، اس کا رزلٹ آپ بتلائیں گے۔ لیکن ظاہری طور میں جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اسلامی شریعت کو مانتے ہوئے، اسلامی شریعت کو فالو کرتے ہوئے، داڑھی رکھتے ہوئے، ٹوپی پہنتے ہوئے اور مسجدوں میں آتے ہوئے، یہ ظاہری طور پر آپ اسلام کے ماننے والے کہلا رہے ہیں۔ اور ایمان جو ہے، ایمان کا تعلق قلب سے ہے، اور اللہ کو وہی مسلمان پسند ہے کہ جس کے زبان سے اقرار باللسان بھی ہو اور جس کا قلب بھی کہے، اقرار تصدیق بالقلب بھی وہ اس بات کو تسلیم کرے جس بات کو آپ کی زبان کرے۔ آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو ہمارے کاموں کو بنانے والا ہے، ہمارے کاموں کو بگاڑنے والا ہے، اللہ ہی سب چیز پر حامی ہے، اللہ ہی سب چیز کو کرنے والا ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، عزت بگاڑنے والا اللہ کی ذات ہے۔ آپ نے یہ زبان سے کہا، لیکن آپ کے دلوں کے اندر یہ عقیدہ ہے، آپ نے یہ عقیدہ بنا کے رکھا کہ نہیں، اگر عزت کی بات ہے تو دنیا ہم کمائیں گے، دنیا کے اندر ہم پیسہ کمائیں گے، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کریں گے، MBBS بنیں گے، ڈاکٹروں کی بڑی بڑی ڈگریاں ہمارے پاس ہوگی، پروفیسر بنیں گے، لیکچرار بنیں گے، پھر ہم کامیاب ہیں۔ اب یہ آپ کا اپنا ذاتی معاملہ ہے کہ آپ یقین کس پر رکھتے ہیں، آپ کا عقیدہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو یہ ایمان سے اس کا مستق ہے، یہ ایمان سے اس لفظ کا تعلق ہے کہ آپ کا یقین، آپ کا دل کس پر یقین رکھتا ہے۔ اللہ کی ذات پر یقین ہے، اللہ کے رسول پر آپ کا یقین ہے، اور فرشتوں پر یقین ہے، اللہ کی قدرت پر یقین ہے، آپ کو اپنے تقدیر پر یقین ہے، آخرت کے آنے پر، آخرت کو ہونے پر آپ کا یقین ہے، مرنے پر آپ کا یقین ہے، تو قبرستان میں جانے پر آپ کا یقین ہے یا نہیں ہے، یہ آپ کا معاملہ ہے۔ اگر یہ یقین نہیں ہے تو پھر آپ ایمان میں داخل نہیں ہوئے۔ سورہ حجرات کی آپ اس آیتوں کو تلاوت کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، اللہ فرماتا ہے کہ تم کو اب جہاد کرنا پڑے گا، اپنے جان کے ذریعے بھی، اپنے مال کے ذریعے بھی۔ اب اگر حکم ہو گیا کہ چلو دین اسلام کی خاطر مر مٹنا ہے، میدان میں جا کر جنگ کرنا ہے کافروں سے، تو پھر تم کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جائیں گے جہاد کرنے کے لیے، ہم جائیں گے اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے۔ اگر شک و شبہات میں پڑتے ہو کہ جہاد کا حکم ہوا اور تم جہاد نہیں کرو گے، اور مال کو خرچ کرنے کا حکم ہوا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، اب تم نے خرچ کرنے میں
تم نے خرچ کرنے میں شک و شبہات کیا کہ خرچ کرنے سے کیا فائدہ ہوگا، خرچ کرنے سے کچھ نہیں ملے گا۔ پھر یہ ایمان میں آپ کی، یہاں پر آپ کے ایمان کو جانچا جا رہا ہے۔ اگر جہاں خدا کی شہنشاہیت میں ذرہ برابر شک ہوا، اگر اللہ کے رسول کی باتوں میں ذرہ برابر ہم شک میں مبتلا ہوئے اور اللہ کی قدرت میں ذرہ برابر شک میں مبتلا ہوئے، تو پھر وہ ایمان نہیں سمجھا جائے گا۔ آپ اس کا جتنا بھی ڈھونگ رچائیے، ٹوپی پہن کر جتنے بھی ڈھونگ رچائیے، کیونکہ نبی کے زمانے میں بھی وہ لوگ جو اسلام کا کلمہ پڑھ لیے تھے، وہ لوگ جو اپنے آپ کو ایمان والے کہتے تھے، وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن جہاد کا جب حکم ہوا تو اس وقت دو گروہ ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ نہیں، ہم جہاد کرنے کے لیے باہر نہیں جائیں گے، اگر جہاد کریں گے تو یہاں گھر میں رہ کر کریں گے۔ اب اللہ اس کی استثناء کر رہا ہے کہ اے میرے نبی، یہ تو اصل میں ایمان میں تھے ہی نہیں، یہ تو منافق لوگ ہیں جس کو میں نے آپ سے الگ کر دیا کہ آپ اس کے دھوکے میں آ کر کہیں اس میں نہ آپ پھنس جائیں۔ ان کے دلوں میں ہمارا ایمان نہیں ہے، ان کے دلوں میں ہماری طاقت پر یقین نہیں ہے کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والی ذات ہے۔ یہ نبی کے زمانے میں ہوا۔ اب دیکھیے نبی موجود ہیں، نبی کو سامنے دیکھ رہے ہیں، وہ زمانے میں لوگ منافقانہ والا عمل کر رہے ہیں۔ ابھی تو ہمارے سامنے نبی نہیں، صحابہ کرام نہیں، تبع تابعین نہیں، بڑی بڑی ہستیاں اماموں کی شکل میں وہ موجود نہیں۔ ہم بغیر دیکھے اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو وہ زمانے میں لوگ منافق ہو سکتے ہیں، تو یہ زمانے میں بھی لوگ منافق ہو سکتے ہیں، اور منافق ہے اس زمانے میں بھی۔ صرف زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ کی بڑائی پر ایمان رکھتا ہوں، اگر ایمان دلوں کے اندر پورے طور پر موجود ہوتا تو پھر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی تو سارے لوگ اللہ کی طرف بھاگ کر آتے کہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے، اب اس ذات کے علاوہ کوئی ذات کی تعریف نہیں ہوگی، اس ذات کے علاوہ کسی کی بڑائی بیان نہیں کی جائے گی۔ فوراً بھاگو اللہ کی بڑائی کی طرف، فوراً بھاگو کامیابی کی طرف، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو ہم اس کی طرف نہیں آ رہے۔ اب آپ یہ چیزوں کو دیکھیے کہ وہ زمانے میں بھی لوگ اسی طرح سے کام کر رہے تھے، جبکہ نماز کے پابندی تھے، رکوعوں کے پابندی تھے، سجدوں کے پابند تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ ایمان میں داخل نہیں آئے نبی، یہ لوگ تو منافق ہیں، یہ تو آپ کی ٹیم میں شامل ہو گئے تھے، صرف جھوٹی ٹوپی اوپر لگا لیا تھا، صرف اسلامی لباس انہوں نے اپنی شان کو اور آپ کے ٹیم میں داخل ہونے کے لیے پہن رکھا تھا، یہ ڈھونگ رچا رہے تھے۔ ڈھونگ رچانے والے لوگوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ پوری دنیا کافر ہو جائے، پوری دنیا میری نافرمان ہو جائے تو مجھے کچھ ذرہ برابر فرق نہیں پڑنے والا، میری شہنشاہیت میں کچھ فرق نہیں پڑنے والا، میری حکمرانی میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا، پوری دنیا میری فرما بردار ہو جائے تو بھی میری شہنشاہیت میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ یہ تو منافق ہیں اصل میں، جس کو آپ سے میں نے الگ کر دیا۔ تو وہ زمانے میں وہ منافق پانچوں وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے، اور امام ہوا کرتے تھے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ان کی امامت ہو رہی ہے اور وہ منافق پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہی ہے اسلام، کہ آپ اسلام ظاہری طور پر آپ دیکھیں گے کہ آپ اسلام میں داخل ہو گئے، آپ اسلامی والا کام کر رہے ہیں، لیکن عقیدے کا تعلق آپ کے دلوں سے ہے۔ آپ کا عقیدہ کیا کہتا ہے، آپ کا عقیدہ اللہ کے اوپر کس درجے کا ہے، یہ آپ کو خود فیصلہ کرنا پڑے گا۔ آپ کے اوپر مصیبتیں آئے، آپ کے اوپر پریشانی آئے، آپ سمجھتے ہیں کہ میرے مقدر میں، اور میں عبادت بھی کر رہا ہوں، میں اللہ کی تعریف بھی بیان کر رہا ہوں، سجدہ بھی کر رہا ہوں، پھر بھی مصیبتیں آ رہی ہیں، مجھے اللہ نہیں دیکھ رہا۔ اب یہاں پر آپ کا ایمان ڈگمگا رہا ہے، آپ پریشانی آنے کے بعد اللہ کے سامنے اللہ کی شکایت کر رہے ہیں، جبکہ ایمان میں داخل ہونے کے بعد اللہ نے صحابہ کے دلوں کا بھی امتحان لیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ اللہ نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا، ان کے قلبوں کا، ان کے قلوب کا امتحان لیا، مصیبت ڈال کے، پریشانیاں ڈال کے، کہ گھروں میں کھانا نہیں ہے، گھروں میں فاقے پڑے ہوئے ہیں، اور جہاد کا حکم ہو جا رہا ہے، صحابہ کرام جہاد کی طرف بھاگے بھاگے چلے جا رہے ہیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا حکم ہو رہا ہے، گھروں میں جو بھی مال ہے وہ ساری کی ساری دولت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر رکھ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا، پوچھا کہ اے ابو بکر آپ نے کیا رکھا گھروں میں، کیا لے کر آئے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میرے گھر میں جتنا بھی مال تھا، جتنی بھی دولت تھی،
ساری دولتوں کو آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دیا. گھر میں اگر رکھا ہوں تو صرف 2 چیز رکھا ہوں, اللہ اور آپ کے نام کو رکھ کر آ گیا. یہ صحابہ کا ایمان ہے, یہ صحابہ کا یقین ہے. ابھی کے دور میں اگر ایمان والوں سے کہا جائے کہ چلو اللہ کے راستے میں خرچ کرو, تو آپ اپنی بلڈنگیں بنا رہے ہیں, آپ اپنے گھروں کو شاندار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اگر کوئی یہ شخص کہے کہ مسجدیں بناؤ, مدرسے بناؤ, بچے کے پڑھنے کے لیے تعلیم کا ویوستھا کرو, تو آپ شک و شبہات میں پڑتے ہیں کہ کیا فائدہ ہوگا. یہ ہے ایمان کا درجہ. ہمارے ایمان کا درجہ جو اس وقت ہے وہ یہی ہے. اللہ ہم سب کو ایمان اور اسلام کے فرق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.